بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمال سے نکل کر جلال کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن کی 6666 آیات میں سے ایک آیت ایسی ہے جو باقی تمام آیات پر بھاری ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو قرآن کا سمٹ ہے۔ اگر قرآن ایک تاج ہے تو آج ہم اس تاج میں جڑے ہوئے سب سے بڑے اور سب سے چمکدار ہیرے کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کوئی پوری سورت نہیں بلکہ صرف ایک آیت ہے، لیکن یہ وہ آیت ہے جسے زبان رسالت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ آی القرآن یعنی قرآن کی تمام آیات کی سردار قرار دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کے راز، قرآن کی سب سے عظیم آیت۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ کا اسم اعظم چھپا ہوا ہے، وہ نام جس سے مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ آیت ہے جو کائنات کا سب سے مضبوط حفاظتی قلعہ ہے۔ یہ جنات، جادو، شیاطین اور نظر بد کے خلاف مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور یہ وہ آیت ہے جس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ آج کی یہ نشست ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جو جادو اور جنات کے شر سے پریشان ہیں۔ آیت الکرسی یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ عرش الہی کے پائے سے نکلنے والا وہ نور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت ہے۔ آج کی اس طویل گفتگو میں ہم صرف اس کے ترجمے پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کے ان پوشیدہ پہلوؤں کو چھوئیں گے جن سے شاید آپ آج تک ناواقف تھے۔ ابی بن کعب کا واقعہ اور شیطان کا اعتراف۔ بات شروع ہوتی ہے مدینہ کی ایک رات سے۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس کھجوروں کا ایک ذخیرہ تھا جو روز کم ہو جاتا تھا۔ ایک رات انہوں نے پہرا دیا تو کیا دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت جاندار وہاں موجود ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں، ایک جن تھا۔ جب حضرت ابی بن کعب نے اس سے پوچھا کہ ہمیں تم سے بچنے کا راستہ کیا ہے، تو اس جن شیطان نے ایک ایسی بات کہی جو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کا ہتھیار بن گئی۔ اس نے کہا کہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جو اللہ کی کرسی کا ذکر کرتی ہے، آیت الکرسی، جو اسے شام کو پڑھ لے وہ صبح تک ہم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس خبیث نے بات تو سچ کہی مگر ہے وہ جھوٹا۔ ناظرین، ابھی تو ہم نے صرف آغاز کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں مسلسل لڑائی جھگڑے، بے برکتی یا بیماری ہے تو آیت الکرسی کا ایک خاص زاویہ ایسا بھی ہے جو 7 آسمانوں سے حفاظت کے پہرے دار نیچے بلا لیتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس حفاظتی حصار کے سائنسی اور روحانی ثبوت پیش کریں گے، کہیں مت جائیے گا۔ علماء اور عارفین کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، وہ نام جسے پکار کر اگر دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لفظ حی یعنی وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اور قیوم یعنی جس نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ قیوم ہٹ جائے تو یہ ایٹم، یہ زمین، یہ سورج سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا نظام بھی اسی قیوم کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ براہ راست کائنات کے پاور ہاؤس سے جڑ جاتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ کا رب وہ ہے جو تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہم کبھی تنہا نہیں ہیں۔ ایک حصہ مکمل ہوا، لیکن ابھی تو ہم نے صرف پہلی 2 سطروں کی گہرائی کو سمجھا ہے۔ اگلے گھنٹے میں ہم اس حیرت انگیز سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ کی کرسی اصل میں کیا ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے؟ اور وہ کون سا وقت ہے جب اس کی تلاوت آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہے؟ دیکھتے رہیے، کیونکہ اب سفر کائنات کی وسعتوں کی طرف شروع ہونے والا ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا اصل مالک۔ پہلے حصے میں ہم نے جانا کہ وہ ذات حی اور قیوم ہے۔
اب ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے، اس کائنات کی حد کیا ہے؟ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں 100 ارب سے زائد ستارے ہیں، اور ایسی اربوں کہکشائیں اس کائنات میں موجود ہیں۔ آیت الکرسی کا یہ جملہ ہمارے تکبر کو توڑ دیتا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو انسان کی پریشانی کیسی؟ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کھو جانے پر روتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم خود اور ہماری ہر ملکیت اس عظیم بادشاہ کی امانت ہے۔ شفاعت کا راز، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، کیا کوئی ہے جو ہماری سفارش کر سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ یہ حصہ اللہ کی ہیبت اور اس کے عدل کو بیان کرتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے دربار میں کسی کا زور نہیں چلے گا، وہاں صرف وہ سفارش کام آئے گی جس کی اجازت اللہ خود دے گا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی پیر فقیر یا ہستی سے لو لگانے سے پہلے اس اصل مالک سے لو لگاؤ، کیونکہ حکم اسی کا چلنا ہے۔ یہ توحید کا وہ نقطہ ہے جو انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ ناظرین، ابھی تو ہم نے صرف ملکیت کی بات کی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی میں ایک ایسا لفظ ہے جو ٹائم ٹریول اور انسانی علم کی حدود کو بیان کرتا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے مستقبل کا علم ویسے ہی ہے جیسے ماضی کا؟ اور وہ کون سی کرسی ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو ایک چھوٹے سے حلقے کی طرح گھیر رکھا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلا حصہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی آپ کا گزرا ہوا کل، آپ کا آج اور وہ آنے والا وقت جس سے آپ بے خبر ہیں، اللہ کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ ہم انسان صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم اگلے لمحے کی خبر نہیں رکھ سکتے، لیکن آیت الکرسی کا یہ حصہ ہمیں ایک عجیب اطمینان دیتا ہے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا کل اس کے ہاتھ میں ہے جو سب جانتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی مستقبل سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ آج کی تمام سائنسی ایجادات، موبائل، انٹرنیٹ، خلائی سفر، یہ سب اسی بما شاء کا حصہ ہیں۔ اللہ نے جتنا چاہا انسان کو اتنا علم دے دیا۔ دوسرے حصے کے اختتام پر ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کے علم اور قدرت کے نیچے ہے، لیکن اب ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں ہم کرسی کی حقیقت بیان کریں گے۔ یہ تھے علی، جو آپ کو آیت الکرسی کے 2 حصوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اب اگلے 2 حصوں کے بارے میں جانتے ہیں عباس سے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کائنات کی وسعت۔ ناظرین، اب اپنے تصور کی پرواز کو بلند کیجیے۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ وسع کرسیہ السماوات والارض انسانی عقل کو حیرت کے اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کرسی نے تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ذرا تصور کریں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے۔ کائنات کے سامنے یہ ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک وسیع و عریض میدان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا حلقہ پھینک دیا جائے، اور وہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسی ہی ہے جیسے وہ میدان اس حلقے کے سامنے۔ یہ ہے وہ عظمت جس کا اعتراف ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ اس عظیم ترین وسعت والے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں جس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں، تھکن سے پاک نگرانی۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اتنی بڑی کائنات، کھربوں ستارے، اربوں انسان، پرندے، مچھلیاں اور نہ جانے کتنی مخلوقات، ان سب کی حفاظت اور نگہبانی کرنا کیا اللہ کو تھکا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اسے ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت ذرہ بھی نہیں تھکاتی۔
ہم انسان ایک دن کام کریں تو آرام مانگتے ہیں، ایک مشین مسلسل چلے تو گرم ہو کر رک جاتی ہے، لیکن وہ ذات جو ازل سے ابد تک اس نظام کو چلا رہی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند، اور نہ وہ اس عظیم انتظام سے تھکتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ جس رب نے پوری کائنات کو تھام رکھا ہے، کیا وہ آپ کی چھوٹی سی پریشانی کو حل نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کی دعا سننے سے تھک جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین، ہم اس عظیم آیت کی آخری منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت کے کلمات کے پیچھے ایک ریاضیاتی معجزہ بھی چھپا ہے؟ اور سب سے اہم سوال، جب آپ رات کو یہ آیت پڑھ کر سوتے ہیں تو آپ کے گرد جو نوری دیوار بنتی ہے، اسے جنات کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگلے حصے میں ہم آیت الکرسی اور مابعد الطبیعات یا پیرانارمل ورلڈ پر بات کریں گے۔ اسکرپٹ کا سب سے سنسنی خیز حصہ ابھی باقی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت کا انتہا۔ آیت کا اختتام ان دو ناموں پر ہوتا ہے، العلی اور العظیم، وہ جو سب سے بلند ہے اور وہ جو سب سے بڑا ہے۔ یہاں انسانی الفاظ کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بلندی اور عظمت کا جو بھی تصور کر لیں، اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند ہے۔ یہ دو نام ہمیں عاجزی سکھاتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات کا ہر فلسفہ، ہر سائنس اور ہر طاقت اس ایک ہستی کے سامنے ہیچ ہے۔ 3 حصے کے اس سفر میں ہم نے آیت الکرسی کے ایک ایک لفظ کی گہرائی کو سمجھا، لیکن ابھی اس کا عملی پہلو باقی ہے۔ چوتھے گھنٹے میں ہم بات کریں گے کہ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنانا ہے اور وہ کون سے خاص وظائف ہیں جو مستند احادیث سے ثابت ہیں۔ مابعد الطبیعات اور نوری دیوار۔ ناظرین، اب ہم اس دنیا کی بات کریں گے جو ہماری ان آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن جس کا اثر ہماری زندگیوں پر بہت گہرا ہے، پیرانارمل دنیا یا جنات کی دنیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جیسے ہی آپ کے لبوں سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ روحانی بصیرت رکھنے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت انسان کے گرد ایک نوری حصار قائم ہوتا ہے۔ شیاطین اور سرکش جنات اس روشنی کو دیکھ کر دور بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس روشنی کی فریکوینسی ان کی تاریک فطرت کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کو ڈراونے خواب آتے ہیں یا گھر میں کسی سائے کا احساس ہوتا ہے تو یہ آیت آپ کا سب سے بڑا دفاعی ہتھیار ہے۔ یہ محض وہم نہیں بلکہ کائنات کے خالق کا دیا ہوا وہ پروٹوکول ہے جس کے سامنے کالی طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ جادو اور نظر بد کا علاج۔ آج کے دور میں حسد اور نظر بد ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو ہنستے کھیلتے گھر سے قبر تک لے جا سکتی ہے، لیکن آیت الکرسی میں اللہ نے وہ اینٹی وائرس رکھا ہے جو ہر قسم کے حسد کی لہروں کو کاٹ دیتا ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ، معوذتین یعنی آخری 2 سورتیں اور آیت الکرسی کا دم کرے تو یہ اکسیر بن جاتا ہے۔ یہ جادو کے گرہ لگی ہوئی رسیوں کو کھول دیتا ہے اور دل کو اس اطمینان سے بھر دیتا ہے کہ جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، 4 حصے مکمل ہونے کو ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آیت الکرسی کا ایک عددی معجزہ بھی ہے؟ اس کے الفاظ کی ترتیب اور حروف کی تعداد میں ایک ایسا توازن ہے جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، 5ویں اور آخری حصے میں ہم آپ کو وہ پراسرار قصہ سنائیں گے جو عرش الہی کے نیچے اس آیت کے نزول کے وقت پیش آیا تھا اور زمین پر کیا لرزہ طاری ہوا تھا۔ آخری حصہ مس نہ کیجیے گا کیونکہ وہ اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آیت الکرسی کا تعلق رزق سے بھی ہے؟ یقیناً، جب آپ القیوم پکارتے ہیں تو آپ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ آیت آپ کے سٹریس کا روحانی علاج ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کا رب نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے تو آپ کی بے چینی سکون میں بدل جاتی ہے۔ ہم نے حفاظت، جادو سے بچاؤ اور رزق کے پہلوؤں کو دیکھا۔ اب ہم اس طویل سفر کے آخری اور سب سے اہم گھنٹے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم تاریخ کے وہ اوراق پلٹیں گے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ ناظرین،
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کائنات کی یہ سب سے عظیم آیت نازل ہوئی تو اس وقت کے مناظر کیا تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو کائنات میں ایک تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس رات دنیا کے تمام بت اوندھے منہ گر پڑے، بادشاہوں کے تاج سروں سے گر گئے اور شیاطین بھاگتے ہوئے ابلیس کے پاس پہنچے کہ آج کچھ ایسا ہوا ہے جس نے کائنات کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ یہ آیت عرش الہی کے خاص خزانے سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے جو اس کی عظمت کی گواہی دے رہے تھے۔ یہ محض کلام نہیں تھا، بلکہ زمین پر نور کا ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے شر کی تمام قوتوں کو ہمیشہ کے لیے بے بس کر دیا۔ آیت الکرسی کا ریاضیاتی اور لسانی معجزہ۔ آئیے اب ایک ایسی حقیقت کی طرف جو آپ کو دنگ کر دے گی۔ آیت الکرسی کے ڈھانچے پر غور کریں۔ اس میں 10 مکمل جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور آخری جملہ اس کی عظمت پر ختم۔ پہلے جملے میں اللہ کے حی و قیوم ہونے کا ذکر ہے تو بالکل اس کے متوازی 9ویں جملے میں اس کی حفاظت کا ذکر ہے، یعنی زندگی اور اس کا تحفظ۔ درمیان میں وہ جملہ ہے جو علم الہی کی بات کرتا ہے، جو اس پوری آیت کا مرکز یعنی سینٹر ہے۔ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو کائنات کے ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ آخری چند منٹ باقی ہیں۔ ہم نے 5 گھنٹوں کا یہ طویل سفر ایک ساتھ طے کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے جو اگر آپ ابھی اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہی کریں گے تو 7 آسمانوں کے اوپر آپ کا نام پکارا جائے گا؟ اس ویڈیو کا اختتام صرف ایک کلوزنگ نہیں بلکہ آپ کی زندگی کی ایک نئی شروعات ہے۔ آج ہم نے آیت الکرسی کے اسرار، اس کی سائنسی وسعت، جنات سے حفاظت اور اس کے نزول کی ہیبت کو سمجھا۔ یہ 5 گھنٹے آپ کی زندگی کی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اب جب بھی آپ اللہ لا الہ الا ہو کہیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اعلان کر رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ یہ آیت آپ کے گھروں میں گونجتی رہے، اسے اپنے بچوں کو سکھائیں، اسے اپنی صبح و شام کا حصہ بنائیں، کیونکہ جس کے ساتھ آیت الکرسی کا محافظ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں اس عظیم کلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اگر اس طویل سفر نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کی ایک شیئرنگ کسی کی زندگی سے خوف اور پریشانی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔